آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عمرانہ خان سے، جنہوں نے بے بسی کے عالم میں بھی محنت اور سٹرگل کو اہمیت دی۔ اور بتائیے جی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، بخیر و عافیت؟ شکر ہے اللہ کا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد کے اندر کب سے شفٹ؟ میں تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں۔ تو ان 8 سالوں میں آپ نے اسلام آباد کو کیا پایا؟ بہت اچھا۔ اور وہ کون سے آپ کے نوجوان بچے بچیاں ہیں جن کے لیے آپ نے اتنی سٹرگل کی، اتنی محنت کی؟ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد یہ تھا کہ میں خود کچھ کرنا چاہتی تھی بچوں کے لیے۔ تو میں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کا نا سیلف کانفیڈینس نہ ختم ہو، میں کسی پہ ڈیپینڈ نہ کروں۔ تو بس اس لیے اسلام آباد آئی، یہاں آئی، کام سیکھا، جابس کی۔ تو میں تو ایک ہاؤس وائف تھی، ہاؤس وائف سے بزنس میں آئی۔ گفت و شنید کے بعد چائے پیش کی گئی۔ اور پھر گھر سے آفس کی جانب روانہ ہوئے۔ اچھا میم، آپ نے کتنے سال سٹرگل کی؟ اسٹرگل تو جب سے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تب سے ہی کر رہی ہوں۔ پہلے یہ تھا کہ وہاں پہ تلنگانگ میں گھر رہ کے کرتی تھی، کپڑے سٹیچنگ کا کام کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک روم میں پارلر بنایا ہوا تھا کیونکہ پارلر کا بھی کام جانتی تھی۔ پھر لیکن اس میں میں نے سوچا کہ نہیں، یہ بچوں کا فیوچر نہیں میں بنا سکتی۔ جہاں میں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں میں اس کام میں نہیں کر سکتی، اور تلنگانگ رہ کے میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہاں فیمیل کے لیے نا کام کرنا بہت عجیب سا سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر یہ سوچ کے میں اسلام آباد آئی۔ تو بس پھر سٹارٹ میں 2 جابس کی، بوتیکس کے ساتھ کپڑے بھی سٹچ کیے، ساتھ کام سیکھا۔ تو لوگوں کی باتیں الگ، فیملی کے مسئلے الگ۔ یہ بتائیں کہ آپ نے بطور فیمیل کن کن چیلنجز کا سامنا کیا مارکیٹ میں بہت سی لوگوں کی نظروں کو فیس کرنا، باتوں کو فیس کرنا۔ کچھ لوگ ایسے عجیب طریقے سے بیہیو کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ بس چھوڑ دو اور سائڈ پہ ہو جاؤ، لیکن پھر ہمت کر کے کھڑے ہونا، ان لوگوں کو فیس کرنا۔ تو ان سب چیلنجز کو فیس کر کے یہاں تک پہنچی ہوں۔ اور پھر ہم پہنچے G11 مرکز میں، جہاں عمرانہ خان کے نام سے ان کا آفس ہے۔ اچھا، آپ نے ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ کو ہی کیوں چنا؟ اس ٹائم یہ تھا کہ امی کے کزن کی کمپنی تھی، ان کے پاس آئی تو میں نے کہا میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری کمپنی میں آپ جاب کریں، ریئل اسٹیٹ کی ہے، تو کیا آپ کر لو گی؟ تو کیونکہ ہاؤس وائف تھی، کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا مجھے، باہر نکلی کبھی نہیں۔ تو جب ماموں نے کہا کر لو گی تو میں نے کہا ماموں جی، عورت تو ہار سکتی ہے بٹ ایک ماں نہیں ہار سکتی، تو میں اپنے بچوں کے لیے کروں گی۔ تو بس پھر ایسے میں نے سارا کام سیکھا، ویڈیوز دیکھتی تھی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، اس کے علاوہ موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتی تھی، خود کو گروم کیا کہ کیسے میں کلائنٹ سے بات کروں، کیسے میں مارکیٹ میں ان ہوں۔ تو ایسے کر کے پھر میں اس فیلڈ میں آئی، محنت کی دن رات۔ میں ایسے سیکھا کرتی تھی جیسے چھوٹے بچے ہوم ورک کرتے ہیں، میں ایسے لیپ ٹاپ پہ کام کرتی تھی، کچھ بھی ملتا تھا پیج بس ٹائپ کرنے لگ جاتی تھی کہ میں نے کرنا ہے۔ اچھا، یہ فیلڈ چونکہ زمین، سونا اور عورت، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر جنگیں ہوتی ہیں، ان پہ قتل و غارت ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ زمین کی خرید و فروخت کرتی ہیں، کرواتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک خطرناک کام ہے، اور لوگ جانی نقصان کی دھمکیاں بھی دیتے ہوں گے، تو ان سب چیزوں کو بھی آپ فیس کرتی ہیں؟ بہت زیادہ ہوئے یہاں پہ، لوکل سطح پہ تو بہت ہوئے۔ کچھ لوگ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، اگر پلاٹ کی ڈیلیوری لیٹ ہو رہی ہے، فائل لیٹ آ رہی ہیں،
تو اس پہ وہ لوگ نا ایموشنل ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو بہت کچھ کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن اوورسیز کلائنٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ بہت کوپریٹیو ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں. تو ہمیشہ اوورسیز کلائنٹ کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور بہت اچھا بزنس رہا ہے میرا. یہاں پہ یہ ہے کہ لوکل مارکیٹ میں آپ بیٹھ کے بہت سی چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ تھریڈز بھی دیتے ہیں، فائل لیٹ ہونے پہ، پلاٹ ٹائم پہ نہ ڈیلیور ہونے پہ لوگ ایموشنل ہوتے ہیں، بہت چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں اوورسیز جو کلائنٹ ہیں وہ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں، ان کے اندر احساس ہوتا ہے، بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں. اگر ان کی فائل ڈیلیور ہونے میں ٹائم لگتا ہے لیکن وہ اس چیز پہ ہمیں کچھ کہتے نہیں ہیں، وہ مکمل ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو پھر ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں اچھی سروسز دیں. اچھا ماشاءاللہ، آپ اسلام آباد وومن ونگ جو ریل اسٹیٹ وومن ونگ ہے اس کی آپ چیئر پرسن ہیں. تو ماشاءاللہ ایک تو یہ خوشی کی بھی بات ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب تک آپ نے خواتین کے لیے، وومنس کے لیے کیا کیا ہے اور آگے آئندہ آنے والے ٹائم میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی خواتین باہر نکلتی ہیں، جاب کے لیے نکلتی ہیں، تو وہ اپنے گھروں کو اچھے سے سپورٹ کر پائیں اور جن چیلنجز کا انہیں سامنا ہوتا ہے وہ گھبرائیں نہیں، ڈریں نہیں اور کانفیڈنس کے ساتھ ان چیلنجز کا سامنا کریں. بہت سی لڑکیاں ہیں، بہت سی ایسی بیوائیں ہیں جو میرے ساتھ آن لائن بزنس کرتی ہیں، جو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، اور ان کا بھی ان کے کام کے حساب سے جو ان کا بنتا ہے انہیں آن لائن ٹرانسفر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اچھے سے اپنے گھروں کو مینیج کر سکیں، اپنی رسپانسبلٹی اٹھا سکیں. اب تک آپ نے کن کن پروجیکٹس میں کام کیا ہے اور آئندہ آگے آنے والے کون کون سے نئے پروجیکٹس ہیں؟ میں نے اسلام آباد کے تمام اچھے پروجیکٹس جن کی NOC کلیئر ہے، جو لوگوں کو اچھے سے ڈیلیور کرتے ہیں، ان کے ساتھ کام کیا ہے. اس کے علاوہ CDA سیکٹرز میں PHA فلیٹس کا کام کیا ہے، یعنی کہ اسلام آباد میں کمرشل ریزیڈینشل دونوں کا کیا ہے. نیو پلان لے کر آ رہی ہوں لوگوں کے لیے تاکہ اس میں ان کی انویسٹمنٹ وہ ہو اور انہیں اچھا فائدہ ہو. اچھا، جو اوورسیز کلائنٹ جو یہاں پہ ہیں وہ تو خیر آپ کے آفس وزٹ کریں گے، بالکل، لیکن جو لوگ اوورسیز ہیں، جو لوگ آؤٹ آف سٹی ہیں اور وہ لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں، آپ کے ساتھ وہ بزنس کرنا چاہیں، تو وہ آپ سے کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا سے میرے پیجز ہیں، یوٹیوب پہ بھی، ٹک ٹاک پہ بھی، انسٹا پہ، فیس بک پہ. وہاں پہ میرا کانٹیکٹ نمبر بھی ہوتا ہے، آفس ایڈریس بھی ہوتا ہے، وہ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. چلیں، میں آپ کا جو جتنے بھی آپ کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب کا لنک ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ اس لنک پہ کلک کر کے آپ ان کے مکمل جو ڈیٹیلز ہیں ان کو آپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیں تو آپ ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اسپیشلی فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک کی جو سوشل میڈیا کے لنکس ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیں گے. اور آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ میرا پیغام سب سے پہلے میں تھینک فل ہوں اوورسیز کی کہ جنہوں نے اتنا اس بزنس میں ہمیں کوپریٹ کیا، ہمارا ساتھ دیا، دور بیٹھ کے ہم پہ ٹرسٹ کیا، ایک بلائنڈ ٹرسٹ کر کے وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. اور اس ٹائم جو ریئل اسٹیٹ بزنس کی سچویشن چل رہی ہے کافی ٹائم سے مارکیٹ میں، لیکن اوورسیز کے ساتھ انہوں نے پراپر کام کیا ہے، وہ اس بزنس کو اوپر لانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. تو پاکستانی عوام کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی انہیں ایشوز ہیں تو وہ آفیسز میں جائیں، جن آفیسز کے ساتھ، جن کمپنیز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، جہاں انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو ان کے سارے ایشو کلیئر ہو جائیں گے اور اس بزنس کو اوپر لانے میں، دوبارہ سے مارکیٹ کو سیٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیں. بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین کرام، اس وقت میرے ساتھ موجود تھی عمرانہ خان، جو کہ اسلام آباد ریل اسٹیٹ میں جو وومن ونگ ہے اس کی چیئر پرسن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو لائف کی سٹوری ہے وہ بہت ہی موٹیویشنل ہے. میرے لیے، میرے جتنے بھی دوست، احباب، بہنیں، بھائی دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے بہت موٹیویشنل ہے. ایک ایسی خاتون جو اپنے
بچوں کو پال پوش کر نہ صرف پالنا پوسنا بلکہ ان کی تربیت، ان کی پڑھائی لکھائی، یہ ساری چیزیں مینج کرنا، لوگوں کو ڈیل کرنا اور فیس کرنا تمام تر مسائل کو، اور اس کے بعد ایک باعزت طریقے سے اپنے بزنس کو کھڑا کرنا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، ایک بڑی اچیومنٹ ہے، ایک موٹیویشنل سٹوری آپ تک پہنچائی ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کو لے کے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔